جوا ایپ کی پروموشن کے سلسلے میں فیمس یوٹیوبر ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا. ابھی تک ان کی بیل نہیں ہوئی, اور کب تک بیل ہوگی, ابھی کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھ قید تو قید ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کچھ لوگوں میں سن رہا تھا بات, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب ڈکی بھائی بڑا سکون میں ہے اور جیل میں گیا. لیکن میں پہلے بات بتاؤں کہ قید قید ہوتی ہے. ہاں یہ ڈفرینس ضرور ہوتا ہے. جو ایجنسی کے جس ایجنسی کے بعد ملزم ہو, جس کے پاس جسے جسمانی ریمانڈ کہتے ہیں, جی, اور جوڈیشل ریمانڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے. جیل کے اندر جو ہوتا ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کہلاتا ہے. اچھا, فرق یہ ہے کہ جب کوئی بندہ, کوئی شخص یا ملزم کسی ایجنسی, چاہے وہ پولیس ہو, ایف آئی اے ہو, نیب ہو, اینٹی کرپشن ہو, اور یا پھر یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہو, ان کے پاس جب ہوتا ہے تو وہ فزیکل ریمانڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس سے کوئی بھی چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس کو کہیں بھی ریڈ پہ لے جا رہے ہوتے ہیں, مینٹلی ٹارچر دیا جاتا ہے تاکہ اس سے چیزیں نکالی جائیں. ان چیزوں سے وہ باہر نکلا. پہلے ڈکی بھائی کا یہ تھا کہ جناب ڈکی صاحب یہ برآمد ہو گیا, ڈکی سے وہ ہو گیا, حالانکہ ڈکی تعاون کر رہا تھا, سارا کچھ سارا کرتا رہا, اور اس کو بڑا ہائپ دلوائی انہوں نے, اور مطلب کہ بڑا خوفناک ملزم ظاہر کیا. اب اس کو جتنا ڈیلے کیا, 22 دن وہ ادھر ڈکی صاحب رہے. اب جب ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو اس کو 11 دن ہو گئے جیل کے اندر. اچھا, ابھی بیل میں اس کے کچھ کافی ساری چیزیں جو لٹکی ہوئی ہیں, وہ میرا خیال اس کی قانونی جو ٹیم ہے, جو لیگل ٹیم ہے, وہ اس کو کر رہی ہوگی. لیکن یہاں پہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب ڈکی کو شفٹ کیا گیا نا جیل کے اندر جانے سے پہلے اس کے جو جیل اہلکار تھے, جیل کے جو ارد گرد ان کے ملازمین تھے, وارڈن وغیرہ, وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں. یہ پروٹوکول اس کو ملا جیل کے اندر جاتے ہوئے. غیر ایک نیا ماحول تھا. اب جیل کے اندر ڈکی کو یہ فائدہ ہے کہ وہ ہفتے میں 2 دفعہ اپنی فیملی سے مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے اس کی جب فیملی جاتی ہے اس کے لیے کھانا بھی لے جاتی ہے, 1-2 دن کا اکٹھا کھانا بھی لے جاتی ہے. اور اگر آپ کے پاس پیسے ویسے ہیں تو اندر کینٹین بھی ہے, کینٹین کا اپنی مرضی سے آپ کھانا وانا بھی کھا سکیں. لیکن جیل پھر جیل. تو ابھی ڈکی کے معاملہ جو ہیں ابھی اتنے کلیئر نہیں ہوئے. یہ تو مجھے کوئی بتا رہے تھے کوئی لوگ کہ جرنلسٹ ہی تھے, وہ بتا رہے تھے کہ وہ ڈکی کی بیل کو بھی وہ آرام سے لیں گے, کیونکہ سب سے پہلا ان کا قدم تھا کہ یہ جوڈیشل ہو. اچھا, اور جوڈیشل میں ہر ملزم کو فائدہ ہی ہوتا ہے. انویسٹیگیشن ایجنسی کو نہ کوئی پینٹی پہنی ہوتی ہے, نہ انہوں کوئی رات جگایا جاتا ہے کہ تو سب چیزاں دس. تو کوشش یہ تھی, لیکن اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ یہ ہوا, پتہ نہیں اس کی لیگل ٹیم سے نہیں مینیج ہو سکا. 22 روزہ اس کا جو جسمانی ریمانڈ ہوا یہ بہت زیادہ ہوا. بہرحال جو بھی ہے, ڈکی کو جتنی ہے, جس طرح اسے جرم کیا اس کو اتنی ہی سزا ملنی چاہیے, لیکن اس کو نشان عبرت تو بنا دیا. لیکن مجھے نہیں سمجھ, مجھے ایک چیز ذرا نا ایک کھٹک رہی ہے کہ یہ باقی لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جو ملزم ہو گئے. ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ آپ رجب بٹ کو پکڑیں, ہماری خواہش کوئی نہیں ہے کہ اقرا کو پکڑیں, اقرا کمل کو پکڑیں, ہماری نہیں ہے کہ وہ نادر کو پکڑیں. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں ڈکی بھائی کے ساتھ ہی کیوں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس نے وہ کرائم کیا ہے, اگر وہ کرائم پروموشن والا جوا ایپ کی پروموشن کا جو کرائم ہے وہ اس کی حد تک ہے, اس کو ویسے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. جس نے جو جرم کیا سزا ملنی چاہیے. ہم لیکن کسی ایک بندے کو نشان عبرت بنانا اور باقیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا, یہ ناانصافی ہوگی. یہ چودھری سرفراز صاحب سے بھی ہم کہیں گے, جو اس وقت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر ہیں لاہور کے, کہ ہمیں امید ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی زبردست بات ہے. کہ میں اس دن ان کا پہلی دفعہ میں نے ان کو سنا, منصور علی خان صاحب کا میرا خیال پوڈ کاسٹ تھا, میں وہ کہہ رہے جو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ نئی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے, جوئے کے اندر لگایا جا رہا ہے. تو میں اس کے اوپر میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد یہ جو میڈیا ٹرائل چلتا رہا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آپ نے جو اتنا خطرناک ملزم بتایا اس کو آپ نے ہیرو بنا دیا. فالوورز تو ان کے ہیں, مطلب آپ 80 لاکھ سے زیادہ, 8 ملین سے زیادہ ان کے فالوور ہیں. تو لوگ پسند کرتے ہیں, اس کو سنتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے نا, ڈکی نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا, تو میں اپنی غلطی مانتا ہوں, میں ان کی پروموشن کرتا رہا. لیکن یہی الزام جو باقی لوگوں کے اوپر لگا ہوگا, اگر وہ ملزم ہے
جس لائنز پہ قانونی لائنز پہ ڈکی کو ملزم بنایا گیا، اگر اسی لائن پہ آپ نوٹس بھیج رہے ہیں اور نوٹس کی سٹوریز ہمیں پتہ چل رہی ہیں، تو میرا خیال سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. اور یہ میں پھر کلیئر کرتا ہوں، ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہم تو صرف انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. اس کے اوپر جو کوئی کہیں پہ سے کوئی تجزیہ تبصرہ ہوتا ہے وہ ہم بات کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو وہ جو خبر ہے وہ اس کی جو ہے نا سمجھ آئے، جو انفارمیشن دی ہے ہمیں سمجھ آئے. وہ خبر نامے میں اور پوڈ کاسٹ میں یہ فرق ہے. بالکل اس میں ہم تفصیل سے باتیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایکسپلین کرتے ہیں. سر آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ لاہور پولیس میں اے آئی سسٹم متعارف کروایا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پولیس کیا کام لے گی یا پھر شہریوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا جی، یہ ایک بڑی مزیدار سی بات ہے نا. آپ کو پتہ ہے لاہور پولیس، ہماری پنجاب پولیس جو ہے، میں نے پچھلے کچھ عرصے سے میں نے سندھ کی پولیسز کو بہتر کہا. جیسے ایک حمیرہ اصغر کیس ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ وہ بار بار ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اللہ اس کی روح کو سکون دے. آمین. بالکل ٹھیک ہے. میں نے یہ بھی بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر یہ کیس پنجاب پولیس میں ہوتا، پنجاب پولیس کے پاس ہوتا، جی، تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا. اب تک اس کے ملزم ہم نے اچھا ان کی خبر ہم نے دے دی ہونی تھی، ہم نے دیکھ لیا ہونا تھا، ملزم سامنے آگے ہونے تھے. تو اب یہاں پہ ہماری پولیس نے جدید آلات میں آگے جا رہے ہیں، جس میں ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ جدید آلات کی جیو فینسنگ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی. جی. تو اب اے آئی سسٹم جو ہے اس کے اوپر پولیس کا دعویٰ ہے، جو میں یہ خبر ہے اخبار کی کہ انہوں نے کیا کہا جرائم کی پیشن گوئی اور روک تھام کے لیے. اب پیشن گوئی میری سمجھ سے یہ اے آئی کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اے آئی پیشن گوئی کیا کرے گی. اگر کسی نے کہیں پہ چوری کرنی ہے، ڈکیتی، اگر کوئی سڑک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے گرد 4 موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، گاڑی کھڑی ہے، اگر کسی نے وہاں پہ چوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی پیشن گوئی کیا ہوگی؟ کہ کیا یہ اے آئی سسٹم جو ہے پولیس کا وہ ملزم کے دماغ کو پڑے گا؟ ٹھیک ہے نا. اس میں یہ میں پڑھتا ہوں خبر آپ کو کہ لاہور پولیس نے جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم پنجاب ایمرجنسی اے آئی کا آغاز کر دیا ہے. یہ سسٹم پولیس کو پہلے ہی بتا دے گا کہ کہاں ڈکیتی ہونی. ڈکیتی، ٹھیک ہے نا، ڈکیتی سمجھتے ہو نا کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. میں بھی چوری یا حادثے کا خدشہ ہے، اور ہارٹ جو اسپاٹس ہو گئے، جو پوائنٹ ہو، ان کی نشاندہی کرے گا کہ یہاں پہ واردات ہو سکتی، یہاں پہ چوری ہو سکتا ہے. پولیس حکام کے مطابق اس سے پیٹرولنگ مزید مؤثر ہوگی اور اسمارٹ پولیسنگ کے نئے دور کا آغاز ہوگا. ویری گڈ، بڑی اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں یہ جو چیز بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں پہ ڈکیتی کی واردات ہونی ہے، ڈاکوؤں نے اسلام پورے کے کسی گھر میں، باٹا پور کے کسی گھر میں، مناوا کے کسی گھر میں، چوں کے کسی گھر میں بیٹھ کے پلاننگ کی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے واردات کر دی ہے آج جا کے جو ہے نا شفیق آباد کے علاقے میں کر دی ہے، آج ہم نے واردات مال ٹاؤن کے علاقے میں کرنی ہے. تو وہ ڈکیتی کی واردات کرنی ہے. ڈکیتی آپ کو پتہ ہے گن پوائنٹ پہ کی جاتی ہے، چھینا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو گن پوائنٹ پہ جو واردات ہو اس کو ڈکیتی کہتے ہیں. جو کسی کے غیر موجودگی میں خاموشی سے واردات کی ہے اس کو چوری کہا جاتا ہے. اور اسی طرح کے مختلف حادثے. اب یہ بھی ایکسیڈنٹ دیکھیں نا، اے آئی یہ والا سسٹم یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ جو چوک ہے اس میں اتنی دیر کے بعد یہ زیادہ بڑھ جائے گا، وہ پیچھے سے اتنی ٹریفک کا فلو ہے، دائیں طرف سے آ رہی ٹریفک، اگر اس کو یہاں پہ اس کے اشارے بند کر کے مینولی نہ چلایا گیا تو یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی حادثہ ہو. یہ تو چیز سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ پیشن گوئی کرن دی نجومی والا کام اے آئی کرے گا ڈکیتی وارداتوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا اگر اس میں کوئی ایسی کوئی چیز ہے واقعتاً ڈکیتی کی وارداتوں کو پتہ چل جائے گا پہلے، تو یہ مطلب ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے کہوں گا کیونکہ ایک اچھا کام، میں اس میں کیوں روڈے اٹکاؤں، لیکن ہم اپنے ایکسپیرینس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو اگر یہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کرائم کی ریشو گر جائے گی، ہاتھ سے مرڈر بچ جائیں گے، قتل ہونے بچ جائیں گے، یہ جیسے بھی قتل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، قتل ہونے بچ جائیں گے. اور کیا کہتے ہیں لوگوں کی چیزیں چوری ہونا بچ جائیں گی، بچوں کے اغوا بچ جائیں گے، اور خواتین کی لڑکیوں کے اغوا بچ جائیں گے، ریپ کیسز جو ہوتے ہیں وہ بچ جائیں گے، کو پہلے سے بھی پتہ چل جائے گا، ریشو کم ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے.